وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور عائشہ انسٹیٹیوشن کے ناظرین، سامعین، معجزہ معراج اور زمانے کے حالات کے بارے میں آج ہم آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ واقعہ شروع کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے میں ہم شامل ہو سکیں۔ جب سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، جب اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور لوگوں کو خدائے واحد ذوالجلال کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، یعنی اسلام کی پریچنگز اسٹارٹ ہو گئی، تبلیغ اسلام ہونے لگی، تب سے شرک اور کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مکمل طور پر کلین اینڈ کلیئر سامنے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، خوبصورت ہیں، خوب سیرت ہیں، نیک تینت ہیں، اچھے اور اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، اور اچھی گفتگو فرماتے ہیں، نکھری پیاری گفتگو ہے آپ کی، سب کچھ ان لوگوں کے سامنے تھا، مگر وہ عقل کے اندھے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے بھی۔ جبکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن، چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب اور برائی سے پاک تھی۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے، کہنے لگے کہ آپ سچے نہیں ہیں، آپ کہانیاں سناتے ہیں۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر بھی وہ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہونے والے لوگ نہ تھے، اور جب وہ لاجواب ہو جاتے اور کچھ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے انکار کریں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، ان کے پیارے ہونے کا، ان کے اعلیٰ کردار ہونے کا، ان کے سچے ہونے کا، تو انہیں سحر اور جادوگری قرار دے دیتے تھے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور طعنہ اور تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے، بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے، کیونکہ ابو طالب آپ کے جو چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو ترک نہ فرمایا، موقوف نہ فرمایا، چھوڑا نہیں، اسٹاپ نہیں کیا، اور لوگوں کو کفر اور شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا، اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر اعلان نبوت کا 11واں سال شروع ہوتا ہے، اس میں بھی طعنہ اور تشنیع اور جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے، اور پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلاء کلمت الحق یعنی حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہے۔ کرتے کرتے رجب کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے، اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کہ جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ کبھی کسی کو ملے گا۔
قرآن کریم سورہ فالضحیٰ میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو راضی کرنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے، عقل کو دولت کل سمجھنے والے پریشان ہو جاتے، اور عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر اور انکار میں مزید اضافہ ہوتا، جبکہ کامل ایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا۔ اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پارہ نمبر 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ رحمتوں کی ہے یہ رات، نمازوں کا رکھنا ساتھ، منوا لینا رب سے ہر ایک بات، دعاؤں میں رکھنا ساری امت کو ہی یاد، مبارک ہو سب کو شب معراج، اے خدا نظر عنایت کر شب معراج، عاصیوں پر بھی تو رحمت کر شب معراج، عاصیوں پر بھی تو رحمت کر شب معراج۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیاری رات ہم سب کو یہ پیاری معراج عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری لگائیں۔ نماز فرض نہ تھی پھر بھی پڑھائی نماز، وہ خاص شب تھی خاص شب معراج، ملی میرے آقا کو قربت پروردگار، وہ خاص شب تھی خاص شب معراج، نہ جاتے مصطفیٰ نہ ملتی تحفہ نماز، وہ خاص شب تھی خاص شب معراج۔